تو سلمان فارسی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عمر ہے جب آخری وقت تھا میرے عمر کا، حضرت عبداللہ بن عمر کی جھولی میں سر تھا اور آنکھوں میں آنسو، جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا پاک آپ آئے، کہا امیر المومنین آپ کیوں کانپتے ہو؟ کہا عبداللہ کانپ رہا ہوں، وقت آخری آ چکا، اللہ کو عرض کر رہا ہوں میرے مولا تیرا عمر بڑا ہو گیا ہے، اب بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اب مجھے واپس بلا لے، واپس بلا لے۔ کہا لیکن روتا اس لیے ہوں کہ کہیں اللہ حساب لے گا، کس کس کا حساب دوں گا، کس کس کا حساب دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آپ سے اللہ راضی، آپ سے نبی پاک راضی گئے، پھر آپ نائب بنے حضرت ابو بکر کے، ابو بکر بھی آپ پہ راضی گئے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ کہا یہ تو ٹھیک ہے، اللہ بھی راضی، نبی سونا بھی راضی، میرا صدیق بھی مجھ سے راضی، پھر کیوں تڑپتے ہو؟ کہا مخلوق کا حساب یاد آتا ہے، میں اتنی بڑی حکومت کا حاکم بنا رہا، پتہ نہیں کسی کے حق میں کمی بیشی ہو گئی تو میرا رب پوچھے گا کیسے حساب دوں گا۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ اور پھر آئے نماز خود پڑھاتے تھے، نماز خود پڑھاتے تھے، مصلی نبی والا۔ آدھی رات کو جب آنکھ کھلتی ایک دعا روز مانگتے، کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دعا آپ ہر رات مانگتے گڑ گڑا کے، اے اللہ عمر کو موت دینا تو شہادت کی دینا، مولا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مروں، مولا گھر میں پڑا پڑا نہ مر جاؤں، بیمار ہو کے نہ مر جاؤں، مولا مجھے میرے اوپر رحم کرنا، مجھے موت دینا تو شہادت کی دینا۔ لیکن ایک اور بھی تمنا ہے، مولا کہیں مدینے سے باہر نہ مروا دینا، موت بھی شہادت کی، شہادت بھی آئے تو کوچائے یار میں آئے، کوچائے دلدار میں آئے، سونے مدینے میں آئے۔ اللہ نے میرے عمر کی دعا قبول کر لی، اور کیوں دعا قبول کی میں اشارہ کر چکا ہوں۔ آپ مکے مدینے کے راستے میں تھے اور جب دیکھا نا بینائی ذرا کمزور، ہاتھ ذرا لرز رہے ہیں اور آپ کی ذرا کمر جھک گئی ہے، آپ سو رہے تھے ایسے مٹی کے اوپر، اور خیمہ کیسا تھا؟ ہمارے حکمران مکے جاتے ہیں پورا ہوٹل بک ہوتا ہے جس کا کروڑوں کا خرچہ آتا ہے۔ عمر گئے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، فرمایا یہ چادر جو میری اوپر ہے یہ اس کنڈیرے والے چھوٹے درخت پہ ڈال دو، چھاں بن جائے گی۔ عمر سو لیتا۔ یہ عمر ہے، لیٹے کمزوری یاد آئی اور رو کے کہا مولا عمر تھک گیا، عمر کمزور ہو گیا، فتنے بڑھ گئے، اس سے پہلے کہ فتنے سر سے گزر جائیں مولا اب عمر کو بلا لے، عمر کو اٹھا لے۔ اب مانگی دعا مولا موت دے پر شہادت کی دے، پر مدینے میں دے۔ اللہ نے دعا کی قبول، اور آپ نے جا کے نماز، یہی مہینہ جو ذی الحج شریف کا گزرا، اسی مہینے کی 26-27 تاریخ آپ نبی پاک کے مصلی پہ آئے، اور دشمن ایرانی مجوسی بے ایمان اس نے آ کے آپ پہ حملہ کیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے 7 یا 6 وار کیے نماز کے اندر، سیدھے سینے کے اندر ایک وار جو ناف کے اندر لگا جو پار نکل گیا۔ آپ مصلی کے مصلی رسول پہ اللہ کے گھر میں گرے۔ اب ذرا غور کرنا نماز کی کیا شان ہے، کتنا اہمیت ہے۔ مصلی پہ گرے، خون بہتا جا رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں امیر المومنین، اور لال ہو گئی، لالا زار ہو گئی مسجد کی زمین، اور میرے عمر نیچے گر کے کہتے ہیں، لوگ دوڑنے لگے، فرمایا خبردار نماز کے اندر ایک بندہ نہ ہلے، صفیں پوری رکھ
رکھو. عبد الرحمن پیچھے کھڑے تھے پر میں جلدی آ میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے پہلے نماز پوری کر, ہمارا کیا ہے رہے رہے نہ رہے نہ رہے. نماز پوری کی گئی. فرمایا اب میری لاش کو اٹھاؤ. اب جب اٹھایا گیا پہلا سوال کیا, پہلے یہ بتاؤ میرا مارنے والا کون ہے. ایک صحابی نے دوڑ کے کہا ابو لولو فیروز بے ایمان مجوسی. پھٹ کہا شکر الحمدللہ, میرے خون کو میرے سینے میں خنجر اتارنے والا کوئی مسلمان نہ تھا, کوئی کلمہ گو نہ تھا. شکر الحمدللہ. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ. پھر بیٹے کو بلایا, عبداللہ جی بابا. دوڑ کے جا بی بی عائشہ کی خدمت میں جا کے جھولی پھیلا. کہا میرے بابا کے آخری دم ہے, بابا درخواست کرتے ہیں. بی بی ساری عمر کٹ گئی سرکار کی نوکری میں, کیا تھوڑی سی جگہ یار کے قدموں میں قبر کے لیے مل سکتی ہے؟ دفن ہونے کے لیے 4 گز زمین مجھے مدنی سونے کے قدموں میں مل سکتی ہے. اوے اگر کوچہ دلدار میں دفن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, سارا مدینہ تھوڑا تھا, جنت البقیع میں چلے جاتے, وہ بھی تو جنت ہے. کہا سارا علاقہ اور ہے, یار کے قدموں کی چس اور ہے. بس اتنا کہنا تھا. ام المومنین نے آہ بھر کے کہا آج اسلام یتیم ہو گیا, اسلام یتیم ہو گیا. یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر تیری خدمات کو سلام, تیرے دن رات کو سلام. میں پردیس میں جاؤں گی, تیرے لیے جگہ بناؤں گی. لے تو اپنے یار کے ساتھ سلامت رہے تا قیامت رہے. تجھے مبارک ہو, قیامت تک لوگ آئیں گے, ادھر یار پہ درود پہنچائیں گے, سلام تجھ کو بھی کر کے جائیں گے. آرڈر ہے 11 کا, تو 11 بج گئے. اللہ پاک عمر فاروق کی عمر کا صدقہ آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. ہماری حاضری